پر 33 اس میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ جو بندوں کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، وہ اللہ، اس کی ذات، اس کی طاقت و قوت کا اندازہ لگائیے۔ اس طرح کی آیتیں بہت بار گزر چکی ہیں۔ وہ اللہ جو بندوں کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، بندوں کے اعمال سے واقف ہے، اس اللہ کے مقابلے میں جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی سوچ اور اپنی سمجھ سے جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، یہ بھلا بتلاؤ کہ تم جو شرکا بنا کے رکھے ہو انہوں نے کوئی کام کیا ہے؟ اگر کام کیا تو ان کے کارنامہ کو بتاؤ، ان کے اندر کوئی خوبی ہے تو خوبی کو بتاؤ تم۔ یہ بہت نقطے کی بات ہے۔ ایک آدمی سے ہم نے پوچھا، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ مورتی کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا کہ دراصل ہم اوپر والے ایشور کو ہی یاد کرتے ہیں، لیکن اپنی نگاہ کو مرکوز کرنے کے لیے، ہم اپنی نگاہ کو کیندرت کرنے کے لیے ہم اس ایشور کو یاد کرتے ہیں۔ سامنے ہونا چاہیے، سامنے کچھ ہونا چاہیے۔ تو ایک آکار کی شکل میں اپنی سمجھ سے کچھ نہ کچھ بنا دیا، ناک نقشہ بنا دیا کہ ان کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، ان سے مانگتے نہیں ہیں، ان کے آداب بجا لاتے ہیں، لیکن دراصل وہی ہے جو اوپر والا ہے۔ عجیب منطق ہے، عجیب منطق ہے ان کا، اور عجیب منطق ہے ہماری بھی، ہم مسلمانوں کی بھی عجیب منطق ہے۔ بار بار وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے جو اللہ کے ولی کو جو کارساز بنا لیا، مددگار بنا لیا، اللہ تک پہنچنے والا اور پہنچانے والا بنا لیا، یہ ہم نے اپنی طرف سے بنایا۔ اس کا نہ تو ایک کوئی دلیل حدیث میں ہے، نہ کوئی ایک آیت قرآن میں ہے، اور کتنی مضبوطی کے ساتھ اب مثال دی جاتی ہے کہ تم کو سیڑھی پر چڑھنا ہوگا، چھت پر جانا ہوگا تو سیڑھی کا سہارا لینا ہوگا، اور اگر تم اللہ سے کرو تو اللہ کے نیک ولی کے سہارا لینا ہوگا۔ اب کوئی عقل مند اس سے پوچھے، اس بے وقوف سے، کہ اگر کوئی آدمی چھت کے لیول کا ہے، اس کی لمبائی چھت کے برابر ہو تو ہاتھ بڑھا کے نکال دے گا، اس کو سیڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ ارے آدمی ہے 6-7 فٹ کا، چھت ہے 10 فٹ کی، سیڑھی کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اگر 10 فٹ کا انسان ہو جائے، 11 فٹ کا انسان ہو جائے، یا چھت ہو جائے 6 فٹ کی، تو پھر اس کو سیڑھی کی کیا ضرورت پڑے گی؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم بندے کے حالت کو جانتے ہیں، اس کی ایک ایک ضرورت کو ہم جانتے ہیں، تو جاننے والے سے کیوں نہ کہا جائے؟ اگر ایک باپ کا 100 لڑکا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بھول جائے گا کہ کون میرا بیٹا ہے، کس کا کپڑا سلایا عید میں، کہ کس کا باقی رہ گیا جوتا، کس کا موزہ رہ گیا، بھولا جائے گا۔ چونکہ پڑھنے کے زمانہ میں ایک 10-11 بھائی کا ہمارا ساتھی تھا، تو اس کی ماں بھول جاتی ہے، کہہ رہے کہ ابھی نہ کھا کے گیا، کہ ہم کہاں کھا کے گئے، کوئی دوسرا کھایا ہوگا۔ تو ماں بیچاری 10-11 اولادیں بھول جاتی ہے۔ وہ اللہ جو ابھی اس دھرتی پر 8 ارب انسان ہے، ابھی حضرت آدم سے لے کے اب تک کتنے ارب انسان گزر چکے، اور قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، نام بنام سب کا اللہ کے پاس لسٹ ہے، سب کو جانتا ہے، فردن سب کو جانتا ہے۔ اس کو پوچھنا نہیں کہ فلاں کا بیٹا کون ہے، ہم پوچھتے ہیں کون لڑکا ہے بھائی، اس کا کہاں مکان ہے، کس محلے میں گھر، اس کا باپ کا نام کیا۔ یہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ایک فرد انسان کے ایک ایک انسان کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ کی طاقت و قدرت کو جانتا نہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انسانوں نے، مخلوق نے اللہ کی قدر نہیں کی جتنا بھر اس کے قدر کرنے کا حق تھا۔ پھر کہا کہ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، کون سی چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا ہے؟ جو کچھ زمین پر ہے سب اللہ جانتا ہے، اور جس کو تم معبود بنا کے رکھے ہو، کیا وہ جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے؟ تمہارا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا ہے کچھ بھی،
اللہ تو بیک گراؤنڈ کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ام بظاہر من القول، ان کا ایک گمان ہے، ان کا اپنا ایک خیال ہے، اپنے خیال سے انہوں نے ایسا بنایا ہے۔ اب غور کیجئے، آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک جو لوگ ان کو جن کا یہ بت بنائے ہوئے ہیں مورتی، ان کا وجود ہزاروں ہزار سال پرانا بتاتے ہیں۔ کیا اس زمانے میں اس ناک نقشہ کے بنانے کا کوئی مورتی تھی اس طرح؟ دیکھ ایک اندازے سے روپ ذہن میں بیٹھا لیا خاکہ اور اس کو ڈھال دیا، اب جس نے شروع میں ڈھال دیا اسی کو مانا شروع کر دیا۔ اب سب کچھ اسی سے، وقت نہیں ہے یہاں پر کہ تقریر ہو جائے گی کہ یہ ہمارے یہاں بھی کب سے چلا، بت پرستی کی تاریخ کب سے چلی، قبر پرستی کی تاریخ کب سے چلی، سب تاریخ میں بیان کر دیتا ہے، لیکن ٹائم اس کا نہیں ہے، جتنی بھرائیت تو اتنی میں بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، بل زین للذین کفروا مکرہم، اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا کافروں کے اعمال کو، کافروں کے سوچ کو مزین کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت ہر طبقہ اپنے اپنے عمل پر خوش ہے، پورا فرحاں اور شاداں۔ مسلم ہی میں کتنے فرقے ہیں، درجن، سب خوش ہے کہ ہم بالکل صحیح چل رہے ہیں۔ پورے انسان میں ہزاروں فرقے ہیں، سب خوش ہے، اس لیے کہ سب کے اعمال کو شیطان نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا ہے۔ جو لوگ، جسے قادیانی کی ایک مثال میں لیتا ہوں، قادیانی جس کو اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے، قادیانی جب بھی آپ کے سامنے تبلیغ کرے گا وہ قرآن حدیث پیش کرے گا، منتر نہیں پڑھے گا، وہ قرآن حدیث پیش کرے گا، اور قرآن حدیث ہی سے وہ ثابت کرے گا۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اور اہل سنت کہلانے والے ان کو پہلے قرآن کا مطالعہ کرو ٹھکانے سے اور حدیث کا، تاکہ نہ تو شکیل بن حنیف کا حربہ چلے نہ قادیانی کا حربہ چلے تمہارے اوپر۔ جب بھی چلایا ہے لوگوں نے، دنیا کی تاریخ رہی ہے، مالی اعتبار سے کمزور یا علمی اعتبار سے کمزور پر حملہ کیا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے، یہ 15 سال پہلے کشن گنج کی طرف ایک قادیانی ڈی ایم چلایا، بشیر نام کا ڈی ایم، اور وہاں غریبی بہت زیادہ اس علاقے میں، کشن گنج وغیرہ، ارریہ پورنیہ میں کافی غربت۔ ان غریبوں کو یہ گیہوں اور راشن علاج سب کرانے لگا، جیسے کرسچن لوگ کراتے تھے ویسے۔ کتنے لوگ، درجنوں لوگ قادیانیت کو قبول کر لیے۔ وہ فائدہ دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگ بیمار پڑے تو اپنے پڑوسی کے لے جاتے ہیں ڈھو کر کے، کہتے ہیں فرصت نہیں ہے، اب وہ ڈھو کے لے جا رہا ہے علاج کرانے کے لیے۔ کرسچن کیوں چھا گئے دنیا میں؟ آپ کے ہندوستان میں چپے چپے پر کیوں چھا گئے؟ دو خوبی، تعلیم بھی دیتا ہوا مشن دیتی ہے، اور دوسرا ہے کہ بیمار کا علاج بھی کرتی ہے۔ ہم تعلیم میں بھی پیچھے ہے، علاج تو ہی نہیں ہے، وہ بیمار ہے تو سمجھ، اس کا کوئی آدمی سمجھے گا کہ ہم دھو کے لے جائیں گے؟ یہ چیز ہمارے اسلام میں آئی ہے، جس کو ہم لوگوں نے نکال باہر کر دیا کہ ہمارا کون سا کام ہے، ہم کتنا دوڑتے رہے ہے، بیکار نکما، لیکن کتنا دوڑتے رہے۔ اگر یہی دوڑتے رہو گے تو تمہارا بھلا ہو جائے یہاں بھی وہاں بھی۔ تو مزین کر دیا گیا۔ جب تک کسی چیز کو مزین نہیں کیا جائے گا، جب تک قبول آدمی نہیں کرے گا۔ اب کسی مٹی پر، جیسے کہ منیر کا لڈو جب بکتا ہے، وہ بس والے جب روکتے تھے، اس روڈ سے جب چلتی تھی بس، تو بیچ میں وہ لوگ روڑا بھر دیتے تھے، وہ چونکہ بس پلی یا چلتا رہا۔ یہ رپورٹ آئی ہے کہ منیر کے لڈو میں بیچ میں روڑا ڈالا رہتا ہے وزن کے لیے، جلدی ہے اسی لیے چلا گیا۔ تو جب تک وہ نہیں ایسے روڑا دے گا کہ لیجیے تو کوئی کھائے گا، جب تک نہیں اس کو، تو مٹی پر اگر طبق ساٹ دیا جائے بہترین اس طرح سے کر کے، تو آدمی کہے گا کہ کچھ فائدے کی چیز، کچھ کھانے کی چیز ہے۔ تو جب تک مزین نہیں کیا جائے گا، جب تک آدمی اس کو قبول نہیں کرتا، اس کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی۔ اس لیے شیطان ہر آدمی کو مزین کر دیا ہے۔ چور اور ڈکیت کو چوری میں لذت دے دیا ہے،
بے ایمانوں کو بے ایمانی میں لذت دے دیا ہے، ظالموں کو ظلم میں لذت دے دیا، اس میں وہ کر رہا ہے مگر سے، اور سمجھتا ہے کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کر دیا وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اس لیے وہ راہ راست سے روک دیے گئے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا ہے۔ اللہ گمراہ کرنا چاہے، اس لفظ کو ہمیشہ سمجھ لیجئے ٹھیک سے آپ، اللہ گمراہ نہیں چاہتا کہ گمراہ ہو جائے راہ راست پا جائے، یہ گمراہ ہو جائے راہ راست، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج کو دیکھا، طبیعت کو دیکھ لیا، تب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ راہ راست پر آئے گا نہیں وہ۔ اور جب خود وہ کوشش نہیں کرتا ہے، جیسا کہ ابھی آیت گزری کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جو خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ جب تک کوشش نہیں کرے گا تب تک اللہ حالت بدل ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اعلان ہوا بھی مسجد سے، سینکڑوں لوگوں نے سنا، آئے آپ لوگ 10-20 آدمی آ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ یہاں آ رہے تو سن رہے ہیں۔ اب جو نہیں آئیں گے سنیں کہاں سے؟ اور جو نہیں سنیں گے ہدایت پائیں گے کہاں سے؟ اور جو نہیں ہدایت پائیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے کہاں سے؟ تو یہ ہدایت پانے والے یہ نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لہم عذاب فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اور بہت سخت ہے کافروں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے۔ عذاب کیسے دیے گئے وہ لوگ؟ یا تو قحط سالی کے ذریعے دیے گئے، یا مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کر دیے گئے، یا قیدی بنا دیے گئے۔ یہ کفار مکہ کے پس منظر میں، چونکہ اولین مخاطب وہی ہے، اسی پس منظر میں آیت بیان کی گئی کہ یہ سب ان کو جھیلنا پڑا۔ یہ عذاب ہلکا ہے، قتل کیے گئے بھی تو ہلکا ہے، اس عذاب سے زیادہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے سخت ہے۔ اس کو سب سن لے مسلمان بھی۔ آخرت کا عذاب حدیث میں ہے کہ 70 گنا میں ایک ہی گنا، ایک ہی طاقت اور پاور کی آگ ہے دنیا میں، اور 69 پاور جہنم کی آگ کو دیا گیا ہے۔ تو جب اس آگ میں ہم جل کے کوئلہ ہو جاتے ہیں تو اس آگ میں کیا حال ہوگا ہمارا؟ فرق کیا ہے؟ اس آگ میں جل کے تو مر جاتے ہیں، اس آگ میں جل کے مریں گے نہیں، جلتے رہیں گے، چمڑی بدلی جائے گی، پھر جلتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یہ عذاب سخت ہوا کہ نہیں ہوا وہاں کا؟ یہاں تو مر گئے، معاملہ ختم ہو گیا، اور وہاں کا عذاب ہے کہ مریں گے نہیں آپ، یہ جھیلتے رہیں گے۔ یہاں آپ نے کسی کا قتل کر دیا، کسی 5 آدمی کو، ایک آدمی نے آپ کو قتل کر دیا، بات نہ بدل لیا، 4 آدمی کا کیا ہوگا؟ یہاں تو عذاب جو دیا گیا ایک بار قتل کیا گیا، یہ ہلکا عذاب ہوا بنسبت اس کے جس نے 5 قتل کیا، 5 بار اس کو قتل کیا جائے گا، روح زندہ کیا جائے گا، پھر قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر قتل کیا جائے گا، 5 کا بدلہ وہاں لیا جائے گا۔ سخت عذاب یہاں کا ہوا کہ وہاں کا ہوا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جو آپ خود غور کر سکتے ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور وہاں کوئی بھی اللہ کے معاملے مقابل تمہارا کوئی مددگار اور بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تو بچانے والا بھی ہے، کسی کو ماریے جیل میں ڈال دیجئے 10 آدمی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک میٹر آیا ہمارے وسیم صاحب کے پاس کہ اس سے ہمارا بول چال تو بھانجا سے نہیں ہے، لیکن چونکہ کیس ہو گیا تو ہم لڑیں گے اس کے طرف سے۔ واہ واہ، کیا رشتہ داری! ہم سے آنا جانا نہیں ہے، ہم سے پوچھ کے بھی شادی نہیں کیا، لیکن اب کیس ہو گیا تو ہم ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ ہے دنیا۔ اور وہاں کوئی آپ کا پریوار، آپ کا مددگار، کوئی دوست آپ کا نہیں ہوگا، کوئی ولی آپ کا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے وہاں کا عذاب سخت ہے۔ اب آئیے، یہ تو بدکاروں کا انجام ہوا، تو اللہ کا ایک اپنا اسلوب ہے۔ کنٹینیو آپ سنتے رہیں گے درس میں تو 2 باتیں آپ سنیں گے ضرور، جو آج ذہن میں ڈال دیجئے
پہلے اللہ کافروں کا ذکر کرتا ہے تو مومنوں کا ذکر کرتا ہے، پہلے اللہ جہنم کا ذکر کرتا ہے تو جنت کا ذکر کرتا ہے۔ اگر اللہ نے پہلے جنت کا ذکر کر دیا تو پھر بعد میں جہنم کا ذکر کیا، اگر اللہ نے پہلے مومنوں کا ذکر کیا تو بعد میں کافروں کا ذکر کیا۔ اب اللہ مومنوں کا انجام بتا رہے، تو کافروں کا انجام ہوا، اب مومنوں کا انجام اللہ بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، مومن اس جنت میں داخل کیے جائیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، پرہیزگاروں سے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں بہت متقی پرہیزگار آدمی، کرتا لمبا ہے ان کا، آنکھ میں سرما بھی ہے، تسبیح بھی ہے گھڑی ہاتھ میں ہے، ایک چھڑی بھی ہے، لال پیلا کرتا پورا ہے، پگڑی ہے، ایک دم متقی پرہیزگار آدمی ہو گئے۔ یہ ہم لوگ کے پاس معیار ہے نا۔ متقی کہتے ہیں جس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہو، اللہ کی نافرمانی سے جو بچتا ہو، ڈرتا ہو، اس کو متقی بولتے ہیں۔ کرتا پائجامہ، شیروانی اور پگڑی اور تسبیح اور سرما سے اس سے نہیں پہچانا جاتا ہے۔ لیکن حال کیا برا ہے، غیر مسلم کی نگاہ میں ہر مسلمان مولوی صاحب، سنا کہ نہیں سنا؟ وہ مولوی صاحب بولے گا، پیور بے نمازی بے روزے دار، لیکن وہ کہے گا مولوی صاحب۔ مولوی مسلمان کے نگاہ میں ہر ٹوپی داڑھی والا مولوی صاحب، ارے مولوی صاحب، داڑھی ٹوپی والا مولوی صاحب، کل پرسوں داڑھی ٹوپی رکھ لیا مولوی صاحب ہو گیا۔ مولوی صاحب کے لیے 8 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ اے مولوی صاحب فری میں ہو گئے، داڑھی ٹوپی دیکھا مسلمانوں نے مولوی صاحب مولانا صاحب کر دیا۔ وہی حال ہے ہم مسلمانوں کا کہ کسی بھی عرس میں جائیے اور پیر صاحب سے آپ ایک دم متاثر ہو جائیں گے، ان کا جو رنگ برنگ کا گمچھا دیکھ لیں گے، شیروانی دیکھ لیں گے، سرما دیکھیں گے، ان کی خوبصورتی دیکھ لیں گے، آپ باغ ہو جائیں گے کہ یہ اصل ولی ہو لگ رہا ہے دیکھنے میں۔ لیکن ولی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر خوف خدا ہو، غلط کام سے ڈرتا ہو، نافرمانی سے بچتا ہو، اس کو پرہیزگار ولی بولتے ہیں۔ ایسے ولی، ایسے پرہیزگاروں جو خوف خدا جس کے اندر رکھتا ہو، خدا کے خوف سے بہت ساری برائیوں سے توبہ کر لیا ہو، بچ گیا ہو، ایسوں کے بارے میں اللہ نے بشارت دی ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ کیسی جنت؟ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس کے پھل اور جس کے سائے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں کوئی ایسا درخت ہے جو پتجھڑ میں بھی آپ کو سایہ دے دے؟ نہیں دے گا۔ لیکن جنت میں جو درخت کا سایہ ہو، پتجھڑ نہیں چلے گا، وہاں کنٹینیو سایہ ہمیشہ رہے گا، پھل اس کے ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں جنت کی تعریف کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت جس کے بارے بار بار ہم لوگ مولانا صاحب سے سنتے ہیں اور کتنی بار تقریر سنے ہوئے ہیں اور کتنا ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں، جیسے جنت کا کہ انواع و اقسام کی چیزوں کو میں سنا دے رہا ہوں خود اللہ کے کلام سے، تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سن لیجیے اللہ کیا فرماتا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، یہاں بھی وہی لفظ آ گیا کہ اس جنت کی مثال جو متقیوں کو اللہ تعالیٰ متقیوں سے وعدہ کیا ہے۔ متقی کے معنی جو اللہ سے ڈر خوف کیا ہو دنیا میں، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اس کو یاد رکھیے گا۔ وہ جنت کیسی ہوگی بھائی؟ کیا کیا اس میں ہوگا؟ جس جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ خیرات کرو، جنت تمہیں ملے گی۔ آخر اس جنت میں کیا ہے؟ کچھ ہم لوگ کو جاننا بھی چاہیے تاکہ ہم لوگ کے اندر وہ چیز، وہ لالچ ہو، تاکہ ہم جنت حاصل کرنے کے لیے نیک کام کریں اور برے کام سے بچیں۔ تو جنت کا نقشہ اور منظر آپ کو پیش کر دے رہے ہیں، سن لیجیے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں جو پانی کی نہر ہوگی، وہ نہر کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، غیر آسن، کبھی اس میں بدبو کیڑا وغیرہ نہیں لگے گا۔ ایسا ہے کوئی نہر یہاں کہ اس کا پانی خراب نہیں ہوا؟ جنت میں جو نہر ہوگی، پانی کی نہر، اس کا پانی خراب کبھی نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ نمبر 2 میں وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور جنت میں دودھ کی نہر ہوگی جس دودھ کا مزہ کبھی بدلے گا نہیں۔ یہاں دودھ کا تو مزہ بدل جاتا ہے، تھوڑا سا پانی ڈال دیا گیا، دودھ کا مزہ بدل گیا۔ وہ دودھ، وہ مزہ جو کبھی
بدلے گا نہیں. یاد رکھیے گا, دودھ کا مزہ جو پی رہے ہیں سو پی رہے ہیں وہی سیم. چونکہ وہاں ملاوٹ ہے نہیں, وہاں تو دھندا ہے نہیں کہ پانی ملا کے دے دو گھٹ جائے گا, باقی جنتی لوگ کیا پئیں گے. یہاں تو نہر ہی بہا دیا گیا ہے, اس میں سوچنے کا کیا سوال ہے. نل نہیں ہے ٹنکی, ٹنکی کا پانی گھٹ جاتا ہے لیکن نہر کا پانی جلدی گھٹتا نہیں ہے. اور جس کا سوتا عرش سے پھوٹا ہو اس کا کیا کرنا. 2 ہو گیا. آگے چلیے. وَنَهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ, اور ایک بالکل ٹھنڈا کا ہوگا, ایک مشروبات کا, ایک شراب کی نہر ہوگی. وہ شراب کی نہیں جو یہاں روز پکڑاتے ہیں لوگ اور پی کر کے نالی میں گرے رہتے ہیں. وہ شراب کی بات نہیں, شراب مشروبات جس کو آپ لوگ ٹھنڈا بولتے ہیں, مزہ ہے یہ کیا کیا بولتے ہیں, اسپرائٹ بولتے ہیں. یہاں مسلمان بیچارے پیسے کم ہیں, سب نہیں پی سکتے ہیں. گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہترین اسپرائٹ پلائے گا, بہترین مشروبات میں اس میں ذائقہ ہوگا, بہترین لذیذ ٹھنڈا کو پلائی جائے گا. 3 چیز ہو گئی. چوتھی وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى, اور اس میں ایک شہد مصفہ کی نہر ہوگی, ایک نہر شہد کی ہوگی. اصل بات کیا ہے کہ ہم لوگ کی سوچ بہت کم ہے. سوچ ہم لوگ کی کم ہے, معلومات ہم لوگ کی کم ہے. ہم شہد دیکھتے ہیں محلہ میں, اگر کھوجیں گے تو کہاں شہد کا چھتا تو ہے نہیں. اگر شہد کا چھتا بھی لے لیا تو تھوڑا بہت شہد نکلتا ہے. اب اس سوچ سے ہم جنت کی نہر اور نہر کا شہد سوچیں گے تو عجیب غریب لگتا ہے. کیا بول رہے ہیں, نہر کیسے ہو جائے گا بھائی, اتنا تھوڑا تھوڑا شہد نکلتا ہے, نہر کیسے ہو جائے گا. تو بھائی مدھو مکھی کا وہ شہد نہیں ہوگا, وہ قدرت کی طرف سے وہ شہد بنایا جائے گا. وہ جرسی گائے کا دودھ نہیں ہوگا, قدرت کی طرف سے دودھ کا نہر چلایا جائے گا. اس لیے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے گھٹنے کا, اور نہ سوال پیدا ہوتا ہے خراب ہونے کا, اور نہ سوال ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا. کوئی آدمی ہم میں سے جتنے آدمی ہیں بوڑھے بزرگ بتا دے کہ ان لوگوں نے کبھی 1 ٹن کی شہد دیکھا ہے. بھوپال میں پہلے شہد کا بہت دھندا ہوتا تھا, پہاڑ میں 1 من 2 من وہ جو اونچا ہوتا تھا بھورا کا شہد ہوتا تھا, چھتا اتنا ہوتا تھا بھوپال میں. تو ہم لوگ میں سے اب جب شیشی ملتی ہے ڈابر کی, ہمدرد کی, اتنی بڑی, تو وہ کیا آدمی ٹنکی دیکھے گا. تو جو آدمی ٹنکی بھر کے شہد نہیں دیکھا زندگی بھر, وہ نہر پر کیسے یقین کرے گا. یہی تو ایمان والے کی پہچان ہے. شہد کی مکھی پر نہیں جائیے کہ اتنی شہد کی مکھی کیسے ہوگی, اور کتنا چھتا لگایا جائے گا, اور کیسے نکالا جائے گا. یہ سوچیے گا تو جنت کی چیز آپ نہیں سمجھ سکتے. وہ نہر بہایا جائے گا, وہ شہد کی مکھی کی شہد نہیں ہوگی, مکھی کے بغیر وہ شہد ہوگی. کہاں چلا گیا. پھر اس کے بعد وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور ہر قسم کا پھل ہوگا, ہر قسم کا پھل ہوگا. کوئی ایسا باغیچہ بتا دی اس میں ہر قسم کا پھل ہو. کہیں اخروٹ ہوتا ہے, کہیں انار پھلتا ہے, کہیں سیب پھلتا ہے, کہیں سنترا پھلتا ہے, ایسے سے مشہور ہے. زیتون یہاں نہیں پھلتا ہے. جہاں زیتون پھلتا ہے فلسطین میں, وہاں آم نہیں پھلے گا, وہاں لیچی نہیں پھلے گا. سارے فروٹس, سارے پھل جنت میں اکٹھے ملیں گے آپ کو. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِ, اور رب کی طرف سے مغفرت, پرائز ایدم مغفرت, ایدم بخشش. تو اب اللہ کہہ رہا ہے جنتیوں کو, جنت کے حقداروں کو, جنت خواہش رکھنے والوں کو, مومنوں کو اب کہہ رہا ہے, احسان یاد کرا رہا ہے کہ کمن ہوگا خالد فی النار, کہ ایسے مومن جو ایسی جنت میں جائیں گے وہ کہیں ویسا ہو سکتے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہوں گے دوسرے لوگ, کہیں برابر ان کے ہو سکتے ہیں ہمارے نیک بندے کے. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا, ان کو تو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, جس سے اتریاں کٹ کر کے نیچے سے گر جائیں گی.
اتنا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ پیٹ کی اتڑیاں کٹ کٹ کر کے گر جائیں گی۔ زری پھوہڑ کا درخت کھانے کو دیا جائے گا جو کانٹے دار ہوگا، جھاڑی چبائے نہیں جائے گا۔ زقوم کا، جس کو قرآن میں آیا زقوم، زقوم کا درخت چبانے کو ملے گا، کھانے کو۔ جب کوئی کہے گا جہنمی کھانا 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 تو دیا جائے گا زقوم کی، اس کو کھاؤ۔ پانی 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 تو کھولتا ہوا پانی اس کو دیا جائے گا۔ یہ ایسے جنت میں رہنے والے ہمارے نیک بندہ، مومن بندہ، کیا ایسے برابر ہو جائیں گے اس طرح کے لوگوں سے؟ تو امید جب ہم لوگوں نے پال رکھی ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ یہ تو کہنے کی چیز نہیں ہے، جتنا تک ہو سکے نیک اعمال میں پھرتی کرنا چاہیے، پہل کرنا چاہیے۔ موت حیات کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ابھی میرے پاس آیا ہے عالم گنج کی ایک رپورٹ کہ 30 سال کا لڑکا جوان انتقال کر گیا کل، ان کے باپ 70 سال کے بیٹھے ہوئے۔ کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بوڑھے ہو کے مریں گے، 80 سال کے مریں گے، لوز ہو کے مریں گے، چوکی پر دیر تک لیٹے رہیں گے بہت دنوں تک تب مریں گے؟ یہ کیسے سمجھ لیا گیا؟ اب آئیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الذین من ینکرون بعضا۔ جو قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے اس میں سے کچھ اہل کتاب لوگ، اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصارہ، یہودی کو کتاب دی گئی تورات، اور نصارہ جس کو عیسائی بولتے اس کو دی گئی کتاب انجیل، بائبل۔ تو یہ دونوں لوگ خوش ہوئے، لیکن جو ان کے خلاف باتیں ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جس کا وہ انکار کرتے ہیں، جس سے قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اور جو لوگ مان لیا ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عبداللہ بن سلام، تقریباً 13 یا 17 یہودی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا، اور عیسائی تو بے شمار اسلام قبول کیے۔ آج الحمدللہ دنیا کی تاریخ میں، آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا اگر کوئی ہے گروہ تو وہ عیسائیوں کا گروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان کی خواہش کیا تھی؟ کیا خواہش تھی یہودیوں کی؟ اب دشمنی کیوں ہو گئی یہ جان لیجیے۔ یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ جس طرح سے آپ نے 16-17 مہینے قبلہ اول بیت المقدس کی طرف آپ نے نماز پڑھی، یہ قبلہ تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے، آپ منہ کیوں پھیر لیے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، مدینہ میں اتر کی طرف۔ اب حکم ہو گیا، اللہ کا حکم ہے، یہاں پہ سمجھنے کی چیز ہے، اللہ کے حکم کے آگے کیوں کاہے کس لیے نہیں بولنا ہے۔ 16-17 مہینے تک نماز پڑھ رہے ہیں اتر کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف، اور اب حکم ہوتا ہے کہ آپ کعبہ کو قبلہ بنا لے، فوراً گھوم جاتے ہیں۔ اور ایک اس وقت مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا، ایمان کا معیار بنایا، کسوٹی، ان کا حال کیا تھا سن لیجیے۔ مسجد قبلتین ایک محلہ وہاں پر ہے کچھ دوری پر، جہاں مسجد قبلتین کے نام سے ایک مسجد بنی ہوئی ہے مدینہ سے ہٹ کے محلہ میں، اب تو سب مدینہ ہی میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر نماز ہو رہی تھی، مسجد نبی سے لوگ نماز پڑھ کے گزر رہے ہوں گے، انہوں نے کہا لوگوں قبلہ بدل گیا ہے، تم لوگ نماز پڑھے تو مسجد اقصیٰ کی طرف، قبلہ بدل چکا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ لوگ نمازی کی حالت میں قبلہ بدل لیا، سیدھے اتر سے دکھن ہو گئے۔ اب یہاں کے مفتی صاحب تو کہیں گے نماز سب کی برباد ہو گئی، دھڑ سے فتویٰ آ جائے گا، کیا آ جائے گا؟ نماز کس کی؟ سب کی برباد ہو گئی۔ مسئلہ نہیں معلوم ہے، مسئلہ نمازیں بہت کچھ۔ آپ نے نماز شروع کر دی میدان میں، بارش ہو گئی، ویسے ہی آپ آگے بڑھ جائیے۔ آپ نماز شروع کر دیے آگے میں 2 آدمی سے، امام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے، یا مقتدی کو چاہیے کہ آگے بڑھا دے۔ یہاں اگر آگے بڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو وہ پیچھے بڑھ جائے، مقتدی نہیں بڑھا رہے ہیں تو امام خود بڑھ جائیں، نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ قبلہ چینج ہو گیا،
حضور نے نماز نہیں کہا کہ دوہرا دو، یہاں تو کچھ بھی ہو گیا نماز دوہرا دو، نہیں مسئلہ، کچھ ہو گیا تھوڑی سی بھول ہو گئی نماز دوہرا دو، کچھ ہو گیا نماز دوہرا دو، نماز دوہرا دو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان پڑھتا نہیں ہے، مسلمان سیکھتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے۔ امام بھی تھوڑے پڑھنے والے جن کو مسئلہ مسائل سے واقفیت نہیں ہے، اور قوم بھی ویسا ہی، جیسی روح ویسا فرشتہ۔ یہ سستے میں امام رکھنا ہے 4,000 2,000 میں، اور وہ بیچارہ گھر کا غریب حفظ کیا اور چلا گیا نماز پڑھانے کے لیے، وہ سوائے نماز پڑھے کہ کوئی مسئلہ مسائل جانتا ہی نہیں ہے، اور سمجھتے بہت خوش ہے کہ نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں ہم 4-5 ٹائم۔ ارے مسجد کا منشا پہلے سمجھو، مسجد کس مقصد سے بنائی جاتی ہے، پہلے اس مقصد کو جانو۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَكِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ۔ آپ کو ایسا ہی ہم نے اور نبیوں کو تو ہم نے ان کی زبان میں ان کی کتاب اتارا، آپ کو ہم نے عربی زبان میں حکم دیا ہے، عربی زبان میں۔ مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ عربی زبان جانتے تھے، تو عربی زبان میں قرآن اتارا گیا تاکہ ان کو جیسے حکم دیا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ بس نہیں کہ نہیں آئی؟ یہ قرآن عربی میں کیوں اتارا گیا؟ جس جگہ پہ اتارا گیا وہ عربی جگہ، جس ذات گرامی پہ اتارا گیا وہ بھی عربی جاننے والے، جس قوم کی اصلاح کرنی تھی وہ بھی عربی جاننے والے۔ ابھی یہ جا رہے، ان کو کہتے فلا تذہب، مت جاؤ، اجلس بیٹھو ابھی، تو اگر ہم عربی بولتے رہیں گے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ اس لیے عربی جاننے والے کو عربی زبان میں قرآن اتارا گیا تاکہ صاف صاف سمجھ جائے۔ اب اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ آپ ان لوگ کی خواہش کی پیروی نہ کریں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ محمد ہمارے قبلہ کو ہمیشہ کے لیے قبول کر لے یا ہمارے معتقدات کو چھیڑے نہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے اس کو چھیڑے نہیں، یہ اچھا ایسا رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ کو جانکاری ہو گئی کہ حق اور سچ کیا ہے، خوب غور سے سنیے گا، یہ آیت نمبر 37 ہے یہ، کہ جب آپ کو ہم نے بتا دیا وحی کے ذریعے حق اور سچ کیا ہے، اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو اس کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھائی اللہ نے جو ہم کو حکم دیا ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کو محمد نہ چھیڑے، اور ہمارا جو قبلہ ہے بیت المقدس ادھر ہی رک کر کے زندگی بھری نماز پڑھے۔ تو حق تو یہ ہے کہ قرآن میں حکم ہو گیا کہ آپ قبلہ بدل دیجئے، قرآن میں حکم آیا کہ قبلہ چینج کیجئے، آپ نے قبلہ چینج کر دیا۔ آپ اللہ نے فرمایا کہ آپ حق کو بالکل واضح کر دیجئے، آپ نے حق کو واضح کر دیا، آپ نے خلاف کہاں کہا؟ یہ حال مسلمانوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ سو بولیے۔ جو مسلمان کام کر رہا ہے شرک کا، بدعت کا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بھائی سب مت بولیے، اختلاف کی بات ہے۔ اختلاف تو تم سمجھ رہے ہو، یہ تو حق اور ناحق کی بات ہو رہی ہے، سچ اور غلط کی بات ہو رہی ہے، اختلاف کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ اس کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے، اور سننے کا اتنا چھمتا نہیں رکھتا، قوت اتنا نہیں رکھتا کہ سنا جائے۔ جیسے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں۔ 22 رجب کے بارے ہم نے خطبہ دے دیا ہے کہ 22 رجب شیعوں کا تہوار ہے، اس کو سنی مناتے ہیں اور کہتے ہیں دھڑلے سے کہ ہم سنی۔ اب غور کیجیے کہ حضرت امام جعفر صادق کا کنڈا منایا جائے اور جس جگہ وہ پیدا ہوئے جہاں رہے وہاں نہیں منایا گیا ہے۔ 52 سال رہے دمشق میں اور اس کے بقیہ سال رہے بغداد میں، نہ تو بغداد والوں نے کبھی خوشی منائی، نیاز فاتحہ کیا، کنڈا بھرا، اور نہ دمشق والوں نے، نہ بغداد والوں میں۔ یہ انڈیا والے کیسے منانے لگے؟ یہ تہوار انڈیا میں 100 سال سے ہے یا 125 سال سے ہے بس۔ تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے آدمی کو، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے عقیدے کو چھیڑا جا رہا ہے، غلط بتایا جائے، ایسا نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے حق اور سچ، اس کو سمجھیے آپ۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم لوگ کو حق اور سچ سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ خوش نصیب آدمی ہیں، خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، سننے کا موقع آپ کو ملا ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے بغیر پڑھے لاکھوں مسلمان مر گئے، اور بغیر سمجھے لاکھوں مسلمان مر گئے۔ بغیر پڑھے تلاوت کیے تو مر گئے لاکھوں، بغیر سمجھے بوجھے پڑھنے والے لاکھوں مر گئے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو کم عقل والے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹھیلا چلانے والا ہوائی جہاز کا پائلٹ دونوں سمجھے ہماری بات کو۔ اگر قرآن ثواب کے لیے اترتا، اگر قرآن ثواب کے لیے اترتا تو مکہ والوں کے جو شروع میں قرآن اترا وہ ثواب پہنچانے کے لیے اترا تھا۔ بات سن رہے ہیں، غور سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ مکہ میں قرآن اترا اور 23 سال تک تبلیغ کرتے رہے تو مکہ والوں کو ثواب کی فضیلت بتایا گیا تھا قرآن پڑھ پڑھ کے۔ تم کو کیسا انسان بننا ہے یہ بتایا گیا، کیسا کس رب کو یاد کرنا ہے، کس کے راستے پر چلنا ہے، رب کے ساتھ جو شرک کر رہے اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ تنبیہ تھی، یہ سبق تھا، یہ نصیحت تھی جو اللہ نے اتارا ان کے بیچ میں۔ تو پڑھیے گا تب تو سمجھیے گا۔ عرب کے لوگ عربی جانتے تھے، وہ حضور پڑھتے تھے مطلب سمجھ جاتے تھے۔ اب غور کیجئے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب مسلمان سمجھے یا نہ سمجھے۔ عرب کے لوگوں نے آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکہ کے لوگوں سن لو، اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عجم اور عرب کے مالک بن جاؤ گے تم۔ یہ پڑھنے میں کیا تھا بھائی؟ ہم لوگوں کو کہا جاتا تھا 10-20 بار پڑھ دیتے، نہیں پڑھتے؟ ارے بھائی مالک بن جائیں گے، ایک محلہ ہی دے دیا جائے گا پڑھنے میں تو کیا حرج ہے؟ لیکن عرب والوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ وہ معنی سمجھ رہا تھا وہ۔ ہم جیسے تو اندھے تھے نہیں کہ خوب ہر سال تراویح میں سن رہے ہیں خوب۔ وہ لوگ کہا کہ نہیں یہ کیسے ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اب تم کو اتنا جو سینکڑوں دیوتا کو پوج رہے ہو سب چھوڑنا پڑے گا، اس عرش والے کو ہی یاد کرنا پڑے گا، بس فوری یہ ہو گئے۔ اور مسلمان پڑھ بھی رہا ہے، خرافات میں ملوث بھی ہے، شرک بھی کر رہا ہے، بدعت بھی کر رہا ہے، کلمہ ہی پڑھ رہا ہے۔ تو کلمہ کا مطلب اس نے نہیں سمجھا۔ کلمہ کا مطلب سمجھا کفار مکہ نے جو کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا۔ کیوں انکار کر دیا؟ عربی وہ جانتے تھے۔ ہم لوگ سب کام کرتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، کر بھی رہے، چونکہ معنی نہیں جانتے۔ یہی معنی سمجھانے کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے اور بلایا جاتا ہے۔ اور آپ ذمہ داری کے ان بھائیوں کو جن کی بدقسمتی ہے کہ اب تک نہیں آ سکے، آپ ان کو دعوت دیجیے، ان کو بلا کے لائیے تاکہ اللہ کا کلام اس کا مطلب سمجھ کے مریں۔ تیاری ہونی چاہیے نا قبر کی۔ تیاری سوال میں سوال یہ ہوگا کہ تمہارے بیچ میں کون نبی آئے تھے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد میرا رسول اللہ، کلمہ بھی اب تک اس کا صحیح نہیں ہوا۔ محمد میرا رسول اللہ لوگ بولتے ہیں، ایسے بھی دیہاتی لوگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی مطلب بھی ہم جانیں گے۔ ہم جانیں گے ہمارے بیچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے۔ اگر پوچھ دیا گیا کہ پھر کوئی کتاب لائے تھے تب کیا ہے کہیں گے ہاں لائے تھے، تو کیا کچھ سنے سمجھے تب کیا کہیں گے کہ بالکل زیرو رہ گئے، فرصت ہی نہیں تھی کہ سنتے سمجھتے۔ اس لیے یہ وقت بہت معقول ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے اصلاح کر لینے کا، اللہ کا کلام سمجھ لینے کا ایک موقع ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس موقع کو کام میں لانے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے ثمرات، اس کے برکات قرآن سے ہم حاصل کر سکیں۔ وما علینا البلاغ۔